آپ گورنمنٹ کو کیسے فورس کریں گے کہ الیکشن کی طرف جائیں اگر وہ اپنی پوزیشن برقرار رہتے ہیں کہ میں نہیں جا رہے الیکشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب اور اے آر وائی کو شاباش دینے کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں جو ان کا موقف رہا ہے ابھی تک اللہ کی مہربانی سے ڈٹے ہوئے ہیں. پہلے بات تو یہ کہ یہ حکومت ہے کہاں جو آپ نے کہا امپورٹڈ وزیر اعظم کے پاس صرف مرکز میں حکومت ہے. یہ حکومت شروع ہوتی ہے گولڑا موڑ سے اور بھاراکو تک 7 کلومیٹر کے عرصے پہ, اور یہ ایریا ہے جس کے اوپر ان کی حکومت ہے, اسے باہر نہیں ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک غیر نمائندہ حکومت اس لیے ہے کہ مائنورٹی بیٹھی ہوئی ہے اقتدار میں. یہ آبزرویشنز کے دوران ابھی کورٹ میں بھی یہ بات آئی, اور جو میجورٹی پارٹی ہے وہ باہر ہے. اس لیے الیکشن کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے کہ عمران خان کے سارے موقف کو صرف ایک جملے میں بیان کر دیتا ہوں. اس وقت پاکستان کی معیشت, پاکستان کا روپیہ, پاکستان کے حالات, پاکستان کی تقدیر زمین پہ گری ہوئی ہے, اور جو قیمتیں بڑھ کے اور مہنگائی بڑھ کے اور بد انتظامی بڑھ کے وہ آسمان پہ چلی گئی ہے. تو ریاستیں اس طرح تھوڑا سا چل سکتی ہیں. جو نہیں مانتے تھے کہ کسی قیمت کے اوپر ہم نہیں مانیں گے اور پنجاب نہیں دیں گے, آپ نے دیکھا پنجاب نکلا ہے. اسی طرح سے آپ تھوڑا سا ٹائم بالکل لگے گا, آپ دیکھیں گے کہ الیکشن آ گیا, ہم تیاری میں لگ گئے, الیکشن آ گیا, اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ سیاسی دباؤ اتنا بڑھا دیں گے اور وہ معاشی طور پہ یعنی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی عدم استحکام اتنا رہے گا, بڑھ جائے گا کہ ان کو خود ہی ایک دن آ کے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا اعلان کرنا پڑے گا اور الیکشن میں جانا پڑے گا, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معاشی طور پہ پاکستان کو وہاں پہنچا دیا ہے کہ اس وقت دنیا میں سستا ترین تیل ہے, پاکستان میں مہنگا ترین تیل ہے. اس وقت دنیا کا کوئی ملک ایک پینی بھی, ایک ٹکا بھی دینے کے لیے پاکستان کو تیار نہیں. اس کو پتہ ہے سارے ٹھگ اور چور ان کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے, کچھ وہاں مفرور ہیں, کچھ مطلوب ہیں, کچھ انڈر ٹرائل ہیں, کچھ کانوکٹ ہیں, کچھ کو سزا ہوئی ہے منی لانڈرنگ میں, کچھ کو جھوٹ بولنے پہ ہوئی ہے, اور کچھ کو ڈرگ میں سزا ہوئی ہے. تو اس طرح کے جو کراؤڈ ہے ان کے اوپر کس طرح سے دنیا اعتبار کرے گی وسیم صاحب؟ تو اس لیے پاکستان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. آپ کو اسٹریٹ پاور شو کرنے کے سے پہلے ہی یہ چیز مل جائے گی, آپ کا خیال ہے ایک اور تگڑا اسٹریٹ پاور کرنا پڑے گا, کوئی لانگ مارچ, کوئی اس طرح کا کچھ, تبھی جا کے گورنمنٹ اس پر رضامند ہوگی آپ کے تجزیے میں؟ میرے تجزیے میں یہ ہے کہ آپ کل تک صبر کریں. آئی ہوپ کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کیبنٹ بننے والی ہے پنجاب کے اندر. جب کیبنٹ بن جائے گی, نیا انتظامی ڈھانچہ آئے گا, اور دوسرا کیبنٹ کے بعد جو ضروری کام ہے کرنے والا وہ یہ ہوگا کہ ہم جو لوٹا ہو گیا ڈپٹی اسپیکر, ان کے خلاف ہم لائیں گے عدم اعتماد کی تحریک. ہمارے پاس واضح اکثریت ہے, ان کو ہم ہٹائیں گے. اور پھر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں جو 12 کروڑ سے زیادہ جس کی آبادی ہے, گورننس ملنے کے بعد دیکھیں نا کس کے ساتھ وہ چلے گا. یہ گولڑا موڑ سے لے کے جو بھاراکو تک جاتی ہے اس بس پہ چڑھ کے وہ اقتدار میں آئے گا. پاکستان کے لوگ ان کو ٹھکرا چکے ہیں. ایک راستہ عزت کا ہے جس کے لیے وہ تیار اگر نہیں ہوں گے, تو دوسرا راستہ بے توقیری کا ہے جو لوگ ان کی کریں گے. اب تو نہیں روکا جا سکتا. جنہوں نے مظالم کیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی عمران خان کا ایجنڈا آئٹم نمبر 1 یہی ہے پنجاب میں کہ 25 مئی کو ہم کسی طریقے سے نہیں بھولیں گے جو لوگوں کے گھروں کے اوپر پھلانگ کے گئے, بچیوں کے اوپر انہیں ہاتھ ڈالے, بے پردہ کیا, چادر چار دیواری کو پامال کیا, اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کے اوپر ایکسپائرڈ گیس ماری. تو یہ سارے جرائم ایسے ہیں جو کاگنیزیبل ہیں, مختلف offenses میں آتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ نے دیکھا نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے داخلے پہ پابندی, تو آپ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے علی امین گنڈا پور پہ پابندی لگا دی کہ وہ پنجاب میں داخل نہیں ہو سکتے, حالانکہ وہ اس کی تعلیم ساری لاہور میں ہوئی ہے, اور پنجاب میں ان کے تعلق رشتے اتنے ہی ہیں جتنے ان کے DI خان میں. پھر آپ نے بندے چن کے ان کے خلاف مختلف قسم کے مقدمات بنائے, اور آپ کے کیڈر کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. نام کی اب تو اتنی لمبی فہرست ہو گئی ہے رپورٹرز کی جو گنے ہی نہیں جاتے ایک پروگرام کے اندر. تو اس لیے یہ تنہا بھی ہو گئے ہیں اور یہ بے توقیر بھی ہو گئے عوام کی نظروں میں. اور یہ جو گورنر راج کی بات کر رہے ہیں آئینی طور پہ کیا یعنی یہ ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ وسیم صاحب, اس کے راستے میں 2 رکاوٹیں ہیں. اچھا, ایک ججمنٹ ہے جو تازہ ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آئی ہے. اس نے کہا کہ میجورٹی رول کرے گی. مائنورٹی کی گورنمنٹ جس کی گورنمنٹ تھی وہ چلی گئی پنجاب میں سے, تو مائنورٹی والا بیٹھا ہوا جو مرکز میں بیٹھ کے وہ کیا کہے گا کہ میں ایمرجنسی لگانے لگا ہوں, کوئی اس کو قبول کرے گا؟ ایک میں عدالت کی بات کروں, قانون نہیں اس کو قبول کرے گا. ریسنٹ اگزامپل یہ ہے کہ ہمارے دور میں اسلام آباد کے جسٹس کیانی صاحب نے ایک ججمنٹ دی تھی, اور وہ ججمنٹ یہ تھی کہ اگر فنڈامنٹل رائٹ سے کوئی چیز متصادم آتی ہے, وہ FIA کے حوالے سے ایک امنڈمنٹ آئی تھی, وہ انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر دی. حالانکہ
جو میلافائڈیز ہے وہ ایٹریبیوٹ نہیں کی جاتی لیجسلیشن کو، اس کے باوجود عدالت کی نظیر موجود ہے اور اس سال کی نظیر موجود ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ وجہ کیا لکھیں گے کہ میں جانا چاہتا ہوں پنجاب، چونکہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں کیس نہ چل پڑے میرے خلاف. شہباز شریف یہ کہے کہ میرے خلاف کیس چلنے والا ہے، جو میں ماڈل ٹاؤن کے میسکر کا میں ملزم ہوں، تو اس لیے میں وہاں پہ گورنر ہاؤس میں لینڈ کرانا چاہتا ہوں. یہ تو اگر پنڈی کا ڈپٹی کمشنر اس کو کہے نا میں تمہیں ریسیو نہیں کرتا، تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے پاس کیا اختیار ہے؟ اس کو کہے گا کہ تم میرے ماتحت ہو، تم آ جاؤ، مجھے تم ریسیو کرو. وہ تو ایئرپورٹ پہ لاہور کا اگر کمشنر نہ آئے تو یہ کس طرح سے وہ بلا سکتا ہے؟ اچھا یہ روایت انہوں نے ڈالی ہے بی بی کے لیے نہیں آتے تھے، نہ پنڈی کا ڈی سی آتا تھا نہ لاہور کا کمشنر آتا تھا. اس لیے ان کو گورنمنٹ چھوڑ دینی چاہیے تاکہ ملک کو ہم سیدھے راستے پہ ڈال سکیں. اور لائے گا کون؟ عوام لائیں گے، ووٹ لائے گا. اور اس کے لیے لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو الیکشن کی طرف جائیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں چیف یعنی الیکشن کرانے کا جو ادارہ ہے چیف الیکشن کمیشن پاکستان، اس کا جو چیف کے بھی آپ کے اس پر بھی تحفظات ہیں. اب اگین ہر چیز آئین کے ہی ماتحت ہوگی نا، تو چیف الیکشن کمشنر کو آئین پاکستان کیا کہتا ہے، کس طریقے سے ہٹایا جا سکتا ہے اپنے عہدے سے؟ دو باتیں ہیں. جو بھی عہدہ ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے یا اس طرح سے جو شیڈیول 3 میں جو اوتھ لیتا ہے اس کو 2 حوالوں سے ہٹایا جا سکتا ہے. ایک آئین کے آرٹیکل 209 میں وجوہات لکھی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی شخص مس کانڈکٹ کرتا ہے، فیوریٹزم کرتا ہے، نیپوٹزم کرتا ہے، یا وہ پاگل ہو گیا کسی غصے کی وجہ سے یا کسی یک طرفہ کارروائی پہ چل رہا ہے، تو اس کو مختلف زمرے ہیں ان میں اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. دوسری طرف کس طرح سے ہٹایا جا سکتا ہے کہ جو اوتھ وائلیٹ کرتا ہے. اوتھ کیا کہتی ہے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں، اور حلف یہ ہے کہ اللہ کے سامنے حلف ہے، بندوں کے سامنے حلف نہیں ہے. وہ کیمرہ تو ویسے دیکھ رہا ہوتا ہے جو بندوں کو دکھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے حلف شروع کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کیا جاتا ہے. حلف کیا ہے؟ میں فیئر اور فیور نہیں کروں گا. اگر فیور نہیں کریں گے تو کیا وجہ ہے کہ آج تک جتنے فیصلے آئے وہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے آئے؟ تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ 2 دوسری جماعتوں کے لیے حکم دیا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد حکم آیا، انہوں نے بھی کہا کہ سب کوئی آپ اسکروٹنی کریں. اس فیصلے کو بھی کئی سال ہو گئے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سال فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی کے علاوہ باقیوں کی بھی جو ممنوع فنڈنگ ہے اس کے کیسز یا جو فنڈنگ ہے اس کے کیسز آپ نکالیں. اس میں سے سب سے زبردست قسم کا کیس ہے نواز شریف کا. وہ پتہ نہیں 13 یا 15 کروڑ وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کا فنڈ تھا، میں نے نکالا پارٹی میں سے، میں نے اپنی اندر جیب میں ڈال لیا. یہ ریکارڈ پہ ہے سارا. اس کو ممنوع فنڈنگ کیس تو نون اور پیپلز پارٹی کا بھی چل رہا ہے نا، اور پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے سے چل رہا ہے اور فیصلہ نہیں آ رہا ہے. بلکہ ایک تاثر یہ ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے پہلے سے آپ نے اس پہ تنقید شروع کر دیا تاکہ کہہ سکیں جب فیصلہ برخلاف آیا تو کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں. یعنی سے میرا ایک سوال اسی میں ایڈ کر لیجئے کہ اگر ایک سیکنڈ میں جی بولیے، میں سوال اسی میں ایڈ کر لیجئے کہ اگر یہ روش حکمراں اتحاد کی طرف سے قابل مذمت ہے کہ بھئی آپ معزز جج صاحبان پہ کسی کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے آپ عدم اعتماد کا اظہار کر دیتے ہیں اور باعث کا اظہار کر دیتے ہیں، تو کیا یہ اطلاق پھر باقی اداروں کے سربراہان پہ نہیں ہونا چاہیے؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ آف کورس قاضی اعلیٰ کا عہدہ الگ ہوتا ہے، لیکن ہر ایک رسپیکٹ تو ہر ادارے کے سربراہ کو، جب اس کو کہیں گھٹیا آدمی ہے، میں اسے بات کرنا پسند نہیں کرتا، تو وہ ٹھیک ہے، وہ فیئر ہے. دیکھیں وسیم صاحب، 2 باتیں ہیں. قابل احترام تو آپ بھی ہیں. قابل احترام صابر شاکر نہیں ہے؟ عمران ریاض قابل احترام نہیں ہے؟ وسیم بادامی قابل احترام نہیں ہے؟ آفتاب اقبال قابل احترام نہیں ہے؟ تو اس بنیاد پر ہم یہی کہیں گے نا کہ جس نے عمران ریاض کے ساتھ زیادتی کی، صابر شاکر زیادتی کی، اس نے غلط کیا نا، قابل مذمت ہے وہ. سنیے نا، جو وی کانٹ میکس ایپل ود دی اورنجز. جوڈیکیچر 175 میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نظام انصاف ہوگا پاکستان میں. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے نہ وہ عدالت ہے اور نہ ٹریبونل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے پاکستان کا آئینی سب سے بڑا جو کورٹ ہے اس نے کہا. میں بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ عدالت ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ریسپیکٹ وہ بھی ڈیزرو نہیں کرتا ہے. کیوں جوڑتے ہیں آپ پھر اس کو وہاں کس طرح سے آپ جوڑتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں احترام ہونا چاہیے. احترام یہ ہے کہ ہم احترام کرتے ہیں، لیکن اگر فیصلے اس طرح کے ہیں جن پہ تنقید کی جانی چاہیے تو پھر تنقید ہوگی. میں آگے بڑھتا ہوں. اگلی بات یہ ہے کہ اگر حلف کی گراؤنڈ پہ جائیں تو ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں عدلیہ سمیت سارے ادارے موجود ہیں. اگر ایک پارٹی کہتی ہے جا کے کہ یہ الیکشن میں آپ پورا ریکارڈ کے نکال کے دیکھ لیں کہ کس کے خلاف نوٹسز جاری ہوئے ہیں، ہمارے خلاف، کس کے خلاف مقدمے چلے ہمارے خلاف.
کس کے لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں ہمارے. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. جو پچھلا لوکل باڈیز کا الیکشن تھا کے پی کا, اس میں علی امین گنڈاپور کا بھائی تھا عمر امین, وہ الیکشن لڑ رہا تھا, جرمانہ ہو گیا علی امین کو. اسی طرح سے ہمارا ایک شاہ محمد منسٹر ہے ٹرانسپورٹ کا, وہ بنو میں اس کا بیٹا الیکشن لڑ رہا تھا اور عہدے سے ہٹا دیا وزیر کو. یہ دونوں آرڈرز پھر سیٹ اسائڈ کیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل جج صاحبان نے. تو اس لیے ہمارے جو اعتراضات ہیں وہ ذاتی نوعیت کے نہیں ہیں, اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ پاکستان میں انفیئر الیکشن کرو, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کوئی کسی تھرڈ پارٹی کا رول ہو. اور پھر یہ بھی بات ریکارڈ پہ, لیکن وہ جو میرا سوال چھوڑا تھا کہ ان کو ہٹانے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال ہوگا. آئین پاکستان میں طریقہ لکھا ہے وہ استعمال, وہ کیا ہے ان کو, چونکہ آپ کی ڈیمانڈ ہے نا کہ ان کو ہٹاؤ پھر الیکشن میں جائیں. اوتھ کی وائلیشن بھی ہے. تیسرا طریقہ بھی ہے لیکن وہ ہمارے انڈر کنسیڈریشن ہے. تیسرا طریقہ بھی ہے, وہ بھی قانونی طریقہ ہے. پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتایا آرٹیکل 209, دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا وائلیشن آف دی اوتھ.